ایک عنوان ہے اللہ کے ساتھ رشتہ جوڑنے میں کیا اصول ہونا چاہیے، کون کون سی کور ویلیوز ہمارے اندر پیدا ہونی چاہیے، کس طرح کا تعلق اور ریلیشن شپ اللہ کے ساتھ ہمارا بننا چاہیے، کیسا رشتہ جوڑنا چاہیے، اسے ہمیں سمجھنا اور اس کے مطابق زندگی کو ڈھالنا ہے۔ دین کی ساری تعلیم یہی سمجھانے کے لیے ہے کہ تم ایک اللہ سے جڑ جاؤ اور اللہ کی رہنمائی کے مطابق دوسروں کے ساتھ زندگی اپناؤ۔ شریعت یہی ہے، اللہ کے احکامات اسی سے متعلق ہیں۔ تو اللہ کے ساتھ رشتہ قائم کرنے میں سب سے پہلی بنیاد تو یہی ہے کہ توحید کو مانا جائے، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا جائے، ایک اللہ کو تسلیم کیا جائے، اس کے ساتھ کسی بھی طرح کے شرک کو قبول نہ کیا جائے۔ اللہ کے ساجدار بنانا تو دور کی بات، اس کی کسی صفت کے اندر کسی کو بھی اس کے قریب تر بھی سمجھنا غلط تصور کیا جائے، یہ توحید کا تقاضا۔ تنہا اللہ کی عبادت ہو اور اس کی جو صفات ہیں، جو اللہ رب العزت کے پاورز ہیں، اس کے اندر کسی کو بھی اس کے ساتھ نہ شریک کیا جائے، نہ برابر رکھا جائے۔ اس کے بعد جو اس رشتے کو باندھنے والی چیز ہے، جو اس رشتے کو جوڑنے والی چیز ہے، اللہ کے ساتھ ہمارے تعلق کو قائم کرنے والی چیز ہے، وہ خشیت کی صفت ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں کئی جگہوں پر نماز کے اندر خشوع کی دعوت دی ہے، نماز کو خشوع کے ساتھ ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ نماز اللہ کے حقوق کا سب سے بہترین مظہر ہے، اللہ کے ساتھ ہمارے رشتے کے اظہار کا سب سے خوبصورت طریقہ کار ہے، اللہ سے ہم کلام ہونے کا سب سے بہترین اور افضل ترین میڈیم ہے، اللہ رب العزت سے وابستہ اور جڑنے کا سب سے بنیادی سورس ہے۔ اس تعلق کو جو اللہ کے ساتھ جوڑا جاتا ہے، خشیت کی بنیاد پر جوڑا جائے۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، ایمان والے کامیاب ہو گئے وہ ایمان والے جو اپنی نمازوں کے اندر خشوع کو اختیار کرتے ہیں، ان کے اندر خشوع ہے اور خشیت ہے۔ خشوع اور خشیت ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ خشوع ہوتا ہے تو انسان کے دل کے اندر ایک احسان مندی کا جذبہ ہوتا ہے، اور احسان کے تلے دب کر اللہ کے حضور میں اپنے جذبات کو نچھاور کرنے کا احساس ہوتا ہے۔ یہ خشوع ہوتا ہے، اپنے تمام ڈیزائرز کو، اپنے تمام ایموشنز کو اللہ کے حضور میں پیش کر دینا، اپنے دل کے اندر اس قدر نرمی پیدا کرنا، اپنے دل کے اندر اللہ کی عظمت کا، بڑائی کا، کبریائی کا اتنا زیادہ احساس جگانا کہ انسان اپنے وجود کے اندر اللہ کے سامنے ذرے سے بھی زیادہ کمتر محسوس کرنے لگے۔ خشوع کی کیفیت، اسی سے خشیت پیدا ہوتی ہے۔ خشیت احساس ذمہ داری کا نام ہے، ڈر کا نام ہے، خوف، وہ خوف جو انسان کو ایک بڑے کے سامنے جواب دینے کا ہوتا ہے، وہ خوف جو ایک بھاری ذمہ داری کو سنبھال کر اس کے حق کو ادا کرنے کا ہوتا ہے، وہ خشیت ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے اہل علم کے تعلق سے واضح فرمایا، علماء کے حوالے سے بیان فرمایا، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں جو عالم ہوتے ہیں، جن کے پاس علم ہوتا ہے۔ علم کون سا علم؟ علم معرفت، اللہ کا علم، اللہ کو پہچاننے والا علم، اللہ تک پہنچانے والا علم، اللہ کی معرفت عطا کرنے والا علم، اللہ کی کائنات کے ذریعے سے اس کے خالق تک سفر کرانے والا علم۔ جس کے پاس یہ علم ہوتا ہے اس کے اندر خشیت پیدا ہوتی ہے۔ جیسے آپ کسی بادشاہ کے بارے میں پڑھیں، آپ نے اس کا نام سنا ہے، آپ نے صرف موٹا موٹا اس کے بارے میں جانا ہے، وہ اس پیریڈ میں تھا، اس کا کنگڈم ایسا تھا، اور اس کی حکومت اتنے ٹائم پیریڈ کے لیے تھی، اور اس کے زمانے میں یہ بڑے بڑے کام ہوئے، نارملی جو ہمیں رولرز کے بارے میں معلوم ہوتا ہے، تو ہم ایک عام تاثر اس کے بارے میں لیتے ہیں کہ وہ ایسا تھا اور ویسا تھا، اور اس کی حکومت اتنے زمانے تک رہی اور فلاں اور فلاں۔ لیکن اگر آپ اس پر ڈیپلی ریسرچ کریں گے
اور کوئی ایسی پرسنالٹی آپ کے سامنے آئی کہ جس نے اپنے دور کے اندر اتنا زبردست اثر ڈالا ہے اور ایسے زبردست ریولوشنز پیدا کیے ہیں، اور ایک عظیم انقلاب کے ساتھ ساتھ اصلاح کا کام قوم کے اندر، ملک کے اندر کیا ہے، آپ نے اس پر گہرائی سے نظر ڈالی، تو اس کی عظمت کا احساس آپ کے دل میں الگ ہوگا۔ جب بھی اس کا نام آئے گا تو آپ کے اندر اس کی عظمت کا ایک الگ احساس جاگ جائے گا، آپ ایک الگ تصور کے ساتھ اس کے نام کو لیں گے۔ ایسے ہی جتنا زیادہ بندہ اللہ کے بارے میں غور کرتا ہے، اللہ کے بارے میں مطلب اللہ رب العزت کی تخلیق، اللہ کی صفات، اللہ کی قدرت، اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی، اللہ رب العزت کی مخلوقات کے اندر اس کی جو خلاقیت چھپی ہوئی ہے، جو ابداع چھپا ہوا ہے، جو بغیر کسی مثال کے پیدا کرنے کی صفت ہے اللہ کی، اس پر جب انسان غور کرتا ہے، سائنس کو لیتا ہے۔ سائنس اللہ کی معرفت کا سب سے بنیادی سورس ہے، لیکن بہت افسوس کی بات یہ ہے کہ آج کی سائنس اللہ سے کاٹنے کا سب سے بڑا ذریعہ بن گیا۔ سائنٹسٹ جو ہوتے ہیں عام طور پر وہ اللہ سے دور ہو جاتے ہیں، جس کے اندر پہلے سے معرفت ہوتی ہے وہی اس کو اللہ سے جوڑ پاتا ہے، ورنہ انسان سوچتے سوچتے ہر چیز کو ریزنز کے ساتھ وابستہ کرتے کرتے، ہر چیز کا ریزن اور کاز معلوم کرتے کرتے اس کے پیدا کرنے والے سے غافل ہو جاتا ہے، کیونکہ ہر چیز کی چین اس کو ملتی ہے۔ کائنات میں جو سائیکل ہے، کائنات کی جو ایک چین ہے، اس پر جب انسان غور کرتا جاتا ہے تو کبھی وہ اس گمراہی کا شکار ہو جاتا ہے جو عام طور پہ آج موجود ہے، سائنس کے ذریعے سے جو پیدا ہوتی ہے، وہ یہ احساس پیدا ہو جاتا ہے ہر چیز ایک سسٹم کے تحت بنی ہوئی ہے اور کب سے چل رہی ہمیں پتہ نہیں ہے، آگے بھی چلتی رہے گی، لہٰذا اس کے پیچھے کون ہے، کس نے بنایا، اس کا ہمیں علم نہیں ہے۔ یا تو انسان کھلے طور پر خالق کا انکار کر بیٹھتا ہے یا اپنی لا علمی کا اظہار کرتا ہے، آئی ڈونٹ نو، ہے کہ نہیں ہے، ہوگا سو ہوگا، نہیں ہوگا تو ہمیں کیا پڑی ہے۔ ہم چیزوں کو اس کے حقائق کے ساتھ جانتے ہیں، فیکٹس کے ساتھ جانتے ہیں، کازز کے ساتھ جانتے ہیں، ریزنز کے ساتھ جانتے ہیں، لہذا ہمارے لیے یہی کافی ہے۔ یہ آج کے سائنس کا ایک دھارا بن گیا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے ان سائنٹیفک فیکٹس کو جو قرآن پاک میں ذکر کیا ہے، وہ اللہ کی معرفت کو پیدا کرنے کے لیے ذکر کیا ہے، اللہ کو پہچاننے کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ لہٰذا جو علم کو اللہ کے ساتھ جوڑ کر دیکھے گا، یعنی بہت بیسک بات ہے، اس پورے سسٹم کے اندر اس کے مائنر پارٹ سے لے کر میجر پارٹ تک، اس کے چھوٹے سے چھوٹے حصے پر ریسرچ کرنے کے ساتھ ساتھ پورے سسٹم اور گیلیکسیز پر ریسرچ کرنے تک، انسان جتنا ڈیپ میں جائے گا، جتنا گہرائی پیدا کرے گا، جتنا اس کے ایک ایک سیلز کے اوپر غور کرے گا، اس کے نیوٹرون کے اوپر غور کرے گا، اس کے ایک ایک حصے پر ریسرچ کرنا شروع کرے گا اور نیوکلیئر تک پہنچے گا، اور پھر نیوکلیئر کے اندر کے نیوکلیئر تک جائے گا، جتنا زیادہ وہ گھستا چلا جائے گا اس کے سامنے یہ حقیقت مزید واضح ہوتی چلی جائے گی کہ وہ بہت ہی زیادہ محکم، پابند، بندے ہوئے، کنٹرولڈ سسٹم کے اوپر وہ چل رہا ہے۔ یہ بات اس چیز کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ اس کو آپریٹ کرنے والا، اس کو کریٹ کرنے والا کتنا زیادہ علم والا ہوگا اور کتنی زیادہ حکمت رکھنے والا ہوگا اور تدبیر رکھنے والا ہوگا۔ یہ احساس اس علم سے پیدا ہوگا جو علم انسان کو اللہ کی خشیت لائے گا، جس علم سے انسان کے اندر اللہ کی خشیت پیدا ہوگی۔ تو اللہ کی خشیت کا پیدا ہونا علم کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور دل کے اندر احسان کے جذبات کے ساتھ اپنے تمام جذبات کو خالق کے سامنے، محسن کے سامنے نظر کر دینے کے جذبے سے خشوع کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ خشوع اور خشیت دونوں کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ میں نے ذکر کیا کہ جب انسان اللہ کے حضور میں حاضر ہوتا ہے، اللہ کی معرفت کے ساتھ، اللہ کی عظمت کے ساتھ، اللہ کے احسانات کو یاد کرتے ہوئے جب ان کے سامنے نذرانہ شکر پیش کرتا ہے، اپنی کمزوری کا احساس کرتا ہے، اپنی کمائیگی کا احساس کرتا ہے، اپنے چھوٹے ہونے کا خیال کرتا ہے، اپنے بالکل ذرے اور معدوم سی شے جس کا کوئی وجود سا نہ ہو ایسا محسوس کرنے لگتا ہے، تو پھر جا کر وہ خشوع کی کیفیت پیدا کر پاتا ہے۔ اور جب اللہ کی معرفت حاصل کرتا ہے،
اللہ کے علم، اللہ کی قدرت، اللہ کی تخلیق، اللہ کی تدبیر، اس پر ریسرچ کرتا ہے، اللہ کے کنٹرول، اللہ کے پاور، اللہ کے ایڈمنسٹریشن، اس پر جب تدبر کرتا ہے اور ریسرچ کرتا ہے تو پھر اس کے اندر خشیت پیدا ہوتی ہے، ایک ہیبت پیدا ہوتی ہے۔ اس ہیبت کے ساتھ اس کے اندر یہ احساس ہوتا ہے کہ میں کتنی عظیم ذات کے سامنے جواب دہ ہوں، کتنی عظیم ذات نے مجھے ذمہ داریاں دی ہوئی ہیں۔ اسی لیے قرآن نے بیان کیا ہے کہ جب اس ذمہ داری کو، جو دین کی ذمہ داری ہے، شریعت کی ذمہ داری ہے اور اللہ کے سامنے جواب دہ بننے کی ذمہ داری ہے، اس کو جب آسمانوں کے سامنے پیش کیا گیا، زمین کے سامنے پیش کیا گیا، پہاڑوں کے سامنے پیش کیا گیا، تو انہوں نے انکار کر دیا، وہ قبول نہیں کر سکے۔ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، جب ہم نے امانت کو پیش کیا آسمانوں کے سامنے، زمین کے سامنے، پہاڑوں کے سامنے، تو انہوں نے انکار کیا کہ وہ اس کو اٹھائیں۔ وہ گھبرا گئے، ڈر گئے، اس ذمہ داری کے احساس سے ان کے اندر خوف پیدا ہو گیا، لیکن انسان نے اس کو اٹھا لیا۔ تو اس ذمہ داری کو اٹھانا کہ ہمیں کام کرنا ہے اور اپنے ول سے کرنا ہے اور اللہ کے سامنے جواب دینا ہے، صحیح اور غلط راستہ ہمارے سامنے دیا گیا ہے، صحیح راستہ ہم کو خود سے چوز کرنا ہے۔ اللہ نے جو رہنمائیاں دی ہیں، جو شریعت دی ہے، جو دین دیا ہے، اس کو اپنے ارادے سے اختیار کرنا ہے۔ یہ ذمہ داری انسان نے اپنے ہاتھوں میں لی ہے۔ اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے جب انسان اللہ کی کائنات پر ریسرچ کرتا ہے اور اللہ کی بتائی ہوئی رہنمائیوں کو اختیار کرتا ہے تو اس کے اندر خشیت پیدا ہوتی ہے۔ تو میں یہ بات پیش کر رہا ہوں کہ اللہ کے ساتھ جو ہمارا رشتہ ہے، ہمارا جو تعلق ہے، اس کے اندر خشوع اور خشیت کی صفت پیدا ہو جائے، ہماری نمازوں میں خشوع ہو اور ہماری زندگی میں عام طور پر خشیت ہو۔